قتل ناحق کو حلال سمجھ کر کیا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا ہے اور دنیا میں اس سے قصاص لے بھی لیا گیا، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ یعنی کوئی شخص خدا نہ خواستہ کسی کو مارتا ہے اور اس کے عوض میں اسے مار دیا جاتا ہے، تو آخرت میں اس کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک وہ توبہ کر کے نہ مرا ہو۔ توبہ کر کے مرا تو دنیا میں عذاب پا لیا، سزا پا لی، اب آخرت میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ فرمایا قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مالی بدل پر صلح کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے کل بھی بتایا کہ معاف کروانے میں کوئی دباؤ اس پر نہ ہو، کوئی دھمکی، کوئی ڈر یا خوف مسلط کرنا نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنین سے ارشاد فرمائے کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمائے کہ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں اور تمہیں اللہ نے احسان کر کے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا ہم دیکھیں تو اس کے ضمن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مقیس بن خبابہ کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور معاملہ یہ تھا کہ ان کے بھائی قبیلہ بلکہ فرمایا کہ جس میں اسلام کی نشانی پاؤ، علامت پاؤ، اس سے ہاتھ روکو جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے، اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ اکثر فقہاء نے یہ فرمایا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں مومن ہوں، کوئی یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں، تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے ہی کو ایمان کہتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک وہ اپنی دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے، تو اس وقت تک۔ لیکن عام طور پر کہیں پر بھی ہے کوئی اگر ایمان کا اقرار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 95 میں یہ بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو جہاد کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہے لیکن وہ جنگ کے منصوبہ ساز ہیں، حکمت عملی ترتیب دینے والے ہیں، جنگی چالیں سکھانے والے ہیں، یا مجاہدین کی خدمات میں مشغول ہیں، تو وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 101 میں آ جائیں تو آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے تو بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 101 اور بعد کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم ہے۔ فقہ حنفی میں جو سفر کی مسافت کی مقدار ہے وہ 57.5 کلومیٹر 57.5 مائلز جو کہ 92 کلومیٹرز بنتے ہیں۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ فرمایا کہ سفر میں تو درکنار حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ این حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس کی بھی نماز کا طریقہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب آیت نمبر 101 میں جو ہے جو قصر نماز کا حکم ہوا تو یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے شہر سے نکل رہے ہیں اور آپ کو 92 کلومیٹر سفر کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپنے شہر کی حدود سے ٹول پلازا سے باہر نکل جائیں گے، آبادی ختم، تو وہاں سے آپ کی سفر کی نماز شروع ہو جائے گی۔ سفر کی نماز وہاں سے شروع ہو جائے گی، اور جب آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے تو اب 92 کلومیٹر آپ گئے
وہاں اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو سفر نماز ہی پڑھیں گے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو نمازیں آپ کی حالت اقامت میں قضا ہوئی، سفر میں ان کی قضا کریں گے تو پوری کریں گے، اور اگر حالت سفر میں نمازیں قضا ہوئی، اقامت میں آ کر ان کی قضا قصر ہی ہوگی۔ قصر صرف 4 رکعتوں میں، جو 4 رکعت فرائض ہیں ان کو 2 رکعت پڑھا جائے گا، جو 3 ہیں ایز اٹ از رہیں گے، جو 2 ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے، صرف 4 2 ہو جائیں گے۔ اور سفر مشکل ہو تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، سفر آسان ہو تو پھر سنتیں بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں اب فرمائے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ یہ آپ دیکھیں کہ حالت جنگ میں بھی اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، حالت جنگ ہو، تو ضرورت کے وقت مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ بند رہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ امام کی اقتداء میں 1 رکعت پڑھے، اور پھر وہ مورچے میں چلے جائے، اور جو مجاہدین مورچہ بند تھے وہ دوسری رکعت میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوں، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں، اور پھر پہلا فریق جو تھا وہ آ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں وہ لوگ جو گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان پر مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی، حالت سفر میں قصر فرمائی، اور حالت جنگ میں بھی قصر نماز پڑھے گا، نماز خوف پڑھے گا، جو طریقہ بیان کیا گیا اس طریقے سے، لیکن نماز چھوڑے گا نہیں، یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اسے پتہ ہے کہ میری جان بچے گی نہیں، نماز کا وقت ہو جائے، تو وہ کسی طریقے سے بھی، اشاروں سے کسی طریقے سے بھی نماز پڑھ لے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ایسی تیاری کر لے کہ جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کر سکے کہ مولا میری کوئی حالت نہیں تھی، میں تو مرنے کے قریب تھا، مولا جیسے تیسے کر کے تیرا فرض نہیں چھوڑا، تیرا حکم نہیں چھوڑا، تیرا حکم کو ادا کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک، اور اس سے پہلے آیت نمبر 103 میں بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے وقتوں میں فرض ہے۔ یہ وقت گزار کر جو پڑھتے ہیں نا تو یہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، وقت گزار کر نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کو اپنے وقتوں میں پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے فرض ہے۔ پھر آیت نمبر 105 سے لے کر 108 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور واقعہ کیا تھا کہ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہاں سے لے کر یہاں تک وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ خاص طور پر ہوا یہ تھا کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیدق نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کی یہاں چھپائی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی، طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا۔ پھر اس کے بعد بوری پھٹی بھی تھی، آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا، اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے، بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا طعمہ اس کے پاس رکھ کر گیا ہے، اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی جو قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور بتائیں گے۔ تو یہاں پر اب تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ دشمن ہو، مجھے ماننے والا نہیں بھی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جب بھی فیصلے کا موقع آئے تو کسی بے گناہ کو نہ پھنسانا، جس پر جو ہے وہ تم شک کر کے خامخواہ اس کا نام لگا دو، ایسا نہ کرنا، بلکہ جس کے ذمے ہے اسی کو سزا دینا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنے ماننے والوں کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی اور ایمان والے جو کاملین ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے آ جائیے تو آیت نمبر 122 اور 23 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ عمل صالح پر ہے، اور جو برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی حوث پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پاؤ گے نہ مددگار۔ پھر آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بھی مرد اور عورت نیک کام کریں گے ایمان کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں داخل جنت فرمائے گا، انہیں ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 میں اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساکت کر کے صلح کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب کسی شخص نے دوسری شادی کر لی، اب پہلی بیوی کے لیے دو راستے ہیں، یا تو لڑ لڑ کے اس کا دماغ خراب کر دے، اس کو نہ یہاں کا چھوڑے نہ وہاں کا چھوڑے، اس کی زندگی کو ناسور بنا دے کہ وہ تھوڑا بہت جو گھر آتا تھا وہ اپنے پہلی بیوی کے پاس آنے کی سوچے بھی نہیں، کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں نا، جب کوئی مرد اس طرح دوسری شادی کرتا ہے تو وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ جمگھٹا لگاتی ہیں، پورے خاندان کو جمع کرتی ہیں، شوہر کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے، تو شوہر بجائے قریب ہونے کے اور دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح تو پھر یہ صحیح، کر لو جو بگاڑنا ہے۔ لیکن دوسرا راستہ یہ ہے، یہ راستہ پھر غلط ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عورت حکمت کے ساتھ سمجھاتی رہے، اور اگر شوہر خیال نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اپنے کچھ حقوق اگر ساکت کرنا چاہے تو کر دے، تاکہ وہ صلح اختیار کرے، اور کسی مرحلے پر شوہر کو ہوش آ جائے اور وہ جو ہے وہ اس سے احساس ہو جائے کہ نہیں میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا تھا، اور وہ لوٹ کر آ جائے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ حقوق ساکت بھی کرنا چاہے تو کر لے، تاکہ وہ کسی لمحے بھی لوٹ کر آئے اور اپنی پہلی بیوی کا ہو جائے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کی آڑ میں کچھ ممالک میں یہ نکاح عام ہو چکا ہے جسے نکاح مسیار کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ عرب لوگ کہیں پر جاتے ہیں، کوئی غریب لڑکی پسند آ جائے، اس کے ماں باپ کے پاس پہنچتے ہیں، ڈھیروں پیسے لگا دیتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، اور لکھوا کر اپنے وہ تمام حقوق معاف کر دے، اور پھر جب جی چاہے وہاں پر آ جائیں، جب جی چاہے نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت ایک بتائی ہے ایک خاتون کے لیے کہ جس کا شوہر دو نکاح کر چکا ہے، اور اگر وہ ڈاماڈول ہو رہا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو تم محبت دو اور کچھ حقوق اپنے ساکت کر دو تاکہ وہ لوٹ کر آئے۔ تو یہ خاص مواقع پر ہے، خاص موقع پر یہ ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے تاکہ گھر بچ جائے۔ لیکن یہ نکاح مسیار کی جو صورت انہوں نے نکالی ہے تو اس کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی۔ عورت جب اس کو نکاح کر کے آپ لائے ہیں تو اس کے پورے حقوق آپ کو ادا کرنے چاہیے، اور اسی طریقے سے عورت کو بھی جو بیوی کی صورت میں آئی ہے اس سے بھی اپنے شوہر کے تمام حقوق معاف کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی اس کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورے جھک جاؤ۔ یعنی یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زائد نکاح کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ عدل و انصاف برقرار رکھے۔ اسلام کیسا دین ہے، کیسی فلیکسیبلٹی ہے، اسلام جانتا ہے، رب تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اپنے دل کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں مجبور ہوگا، مرد ہے نا، دل بھی ہے اس کے ساتھ لگا ہوا،
تو جب اس نے دوسری شادی کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں کسی کی طرف زیادہ مائل ہو، لیکن وہ ظاہر نہ کرے اور دونوں کے ساتھ بظاہر عدل و انصاف کرتا رہے. اس کے عمل سے عدل و انصاف کے منافی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. دل مائل ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بظاہر عدل و انصاف کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کا اجر اس سے عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہاں پر فرمایا کہ اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو. فریق کے معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی یہاں کتنی پہلی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی معاملہ آ جائے تو تمہاری ذات کا معاملہ کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. تمہارے ماں باپ کا معاملہ کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی عزیز کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور اس کے سامنے جو فریق ہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. دوسروں کی اولادوں پر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنی اولاد کچھ بھی کرے کہتے ہیں بڑی نیک ہے، کبھی نہیں انگلی اٹھاتے، ٹھیک ہے نا. دوسروں کے ہر معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں کوئی ذرا سا کر لے تو برداشت نہیں کرتے. تو لہٰذا اس طرح عدل و انصاف سے ہمیں کام لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. یعنی ایک طرف ہمارے قریبی عزیز ہے، دوسری طرف دشمن ہے. اگر دشمن حق پر ہے تو پھر حق کا ساتھ دینا چاہیے، قریبی عزیز کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک اور بات جو بڑی ایک بہترین بات ہے، فرمایا کہ رشتہ دار، یعنی ہم کہتے ہیں نا یار رشتہ دار ہے نا میرا، خونی رشتہ ہے میرا، یار یہ بہت مالدار ہے یار، اگر اس کا ساتھ میں نے نہیں دیا تو مجھے نقصان پہنچائے گا، یا مجھے فلاں چیز میں تعاون کرتا ہے تعاون چھوڑ دے گا، یہ بڑا غریب ہے یار مجھے رحم آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. کیا اسے محبت نہیں ہے؟ لیکن عدل و انصاف ہے، یہ معاشرے سے ختم نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور بات ارشاد فرمائی، خاص طور پر نمازوں کے حوالے سے. آیت نمبر 142 میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. فرمایا کہ منافقین کی عادات بد یعنی بری عادات کا ذکر ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ کفر و ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 145 میں ان کا انجام بیان فرمایا. پھر آیت نمبر 146 میں فرمایا کہ توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر ہے. اور آیت نمبر 147 میں 147 میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دے، لیکن تم غلط اعمال کر کے اس کی نافرمانیاں کر کے اس کے عذاب کو لینے کی کوشش کرتے ہو. پھر اس کے بعد اسلام کا ایک اصول ہے، چھٹے پارے کے شروع میں آ جائیں کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کی دادرسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اس کی اجازت اسے دی گئی ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ آیت نمبر 148 ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر آیت نمبر 153 سے لے کر 161 تک 153 to 161 یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر فرمایا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مطالبات کیے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، تو اس وقت بھی ان کے آباء و اجداد ایمان لیا ہے.
نہیں لائے تو یہ ایمان لانے کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے، یہ خامخواہ بغض و عداوت کی وجہ سے مطالبات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دیکھنا ہے، یہ بھی مطالبہ کیا، اور چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا تھا۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد دیا اور انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا تھا تو انہوں نے وہ بھی توڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہات کو بیان کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عہد کا انکار کیا، اور اس سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ انبیاء کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ان کے قتل کا دعویٰ کیا، ہر درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ مفسرین نے لکھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہاں پر بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ آیت نمبر 157 میں نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی چڑھایا گیا، ہاں یہودیوں پر ایک شبہ قائم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے ان میں سے ایک کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسی بنا دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور آپ دوسرے آسمان پر تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور پھر ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، مفسرین کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ پھر ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ممانعت کے ان کی سرکشی یہ تھی کہ منع کرنے کے باوجود سود لیتے تھے اور ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ جو ان میں پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلی سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر وہ کاربند تھے، اللہ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اور ایسی لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے عیوب کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے، ان کی سرکشی کو بیان فرما رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہل کتاب میں نیک لوگ تھے اللہ رب العالمین ان کی تعریف بھی بیان فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 163 میں یہ بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ انا اوحینا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ جو سلسلہ ہے یہ آپس میں مربوط ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء علیہم السلام، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء پر باری باری وحی نازل فرمائی تو اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی۔ مزید فرمایا کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے یہاں پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 164 میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، لیکن سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نصارہ نے دین میں غلو ایزیگریشن جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا کہا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے جسے اس نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القاء کیا، اس کی روح تھے۔ مزید فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبود تین یعنی مقدس باپ، مقدس بیٹا اور روح القدس، فرمایا کہ عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے پاک ہے، وہی آسمانوں و زمین کا مالک ہے، نہ تو مسیح کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی
معیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی ہی اعزاز و اکرام ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو تم کون ہوتے ہو جو کہتے ہو کہ وہ الہ ہیں یا تین الہوں میں سے معاذ اللہ ایک ہے؟ تو اس کا رد اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 174 میں آگے چل کر بیان فرمایا کہ آیت نمبر 174 میں کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کبھی دلیل آ گئی، تمہاری طرف واضح نور نازل کیا، برہان کبھی دلیل سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول ہوتا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہاں سے لے کر واللہ بکل شیء علیم تک، یہ آخری آیت ہے 177۔ تو آیت نمبر 177 میں یہ آخری آیت ہے، تو اس میں کلالہ کے مسائل بیان کیے گئے۔ اچھا یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ اگر وہ بہن فوت ہو جائے تو وہ بھی لاولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ دلالت اور گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان فرماتا ہے۔ اور یہاں پر سورہ نساء ہے وہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کل سے سورہ مائدہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔